بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اور عقیدہ امامت میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور جس گفتگو کو آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے وہ یہ کہ امام کو انتخاب کرنے کے جو طریقے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اس کو آج اجمالاً آپ کے سامنے پھر سے بیان کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اگر شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے تو شیعوں کے مد مقابل جو نظریہ ہے وہ کس بات کا قائل ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کو انتخاب کرنے کے لیے بظاہر سامنے دو راستے ہیں، ایک الہی راستہ ہے اور ایک عوامی راستہ ہے، لوگوں کا راستہ ہے، لوگوں نے بنا لی ہیں قوانین۔ عوامی راستہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم تاریخ کا مطالعہ اگر کریں تو رسول اکرم سرور کائنات کی رحلت کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلفاء کو کس طرح منتخب کیا گیا، یا انتصاب ہے یا وصیت ہے یا شورا کے ذریعے سے یا پھر جنگ کرنے کے بعد حکومت کو حاصل کر لیا گیا، یا اجماع ہے کہ جس میں سے ہم آج اجماع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع کو علماء نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا پیش کی ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ عدم الافتراق، عدم الانتشار، یعنی افتراق نہیں ہونا، انتشار نہ ہونا، یہ اجماع کا معنی ہے۔ یا بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ اصطلاحی معنی نظر آتا ہے کہ جہاں پر خود شیخ طوسی اس بات کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق الکل، یعنی سب لوگ کسی چیز کے اوپر اگر متفق الرائے ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ حتیٰ قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اجمعوا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ تمام جناب یوسف کے بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ جو معنی اجماع کا ہمارے سامنے نکل کے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں، تو یہ اجماع ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ گورنمنٹس میں، پولیٹیکل سسٹم میں بھی، ڈیموکریسی بھی تقریباً اسی طریقے کی ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہو گئے، جدھر سب لوگ جمع ہو گئے، اس کی حکومت بن گئی، ایک کنسنسس جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات، کیا یہ اجماع اسلام میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ ہو، ہمیں کوئی چھوٹا سا کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی رائے مشورہ کرنا ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، تو اس میں لوگ ضرور اجماع کریں، اس میں ضرور لوگ آ کر اپنی رائے دیں اور بہترین رائے کو انتخاب کر کے، منتخب کر کے جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ مشورت اچھی چیز ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن جب یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اجماع کے ذریعے رسول کا جانشین انتخاب کیا جائے تو یہاں پر شیعوں کا نظریہ الگ نظر آتا ہے، اور جو مد مقابل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجماع کے ذریعے ہم نے جانشین رسول کو منتخب کیا ہے۔ تو جب ہم کسی عام بات کے اوپر فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اجماع کوئی بری چیز نہیں ہے، مشورہ ہو، رائے لی جائے ایک دوسرے کی، اور اچھے کام کو جو ہے وہ انجام دیا جائے اچھی طرح سے۔ لیکن جب کوئی ایسی اہم بات ہو جہاں پر دنیا اور آخرت کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو لینا ہے، انسان اور بشریت کی ہدایت کا سوال آتا ہے، تو یہاں پر کیا واقعاً انسان آ کر کسی کو اپنا امام منتخب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اجماع وہی لوگ ہیں، وہی عام لوگ ہیں کہ جو ہماری آپ کی طرح اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ لے رہے ہیں۔ کیا یہ واقعاً آخرت کے اتنے اہم مسئلے کو خود سمجھ سکتے ہیں، خود اس بات کا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ کون ہمارا ہادی اور رہنما بنے آخرت کے امور اور دنیاوی امور کے لیے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کی ہم نے اس گفتگو کو اجماع سے مخصوص کیا ہے، اور دیکھیں کہ مخالفین اجماع کے اوپر کیا دلیلیں قائم کرتے ہیں، اور اس کو ہم رد کریں گے اس معاملے میں، مخصوصاً کہ جب امام کا انتخاب کرنا اور اس کی بات سامنے آتی ہے۔ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع قرآن سے ثابت ہے، اور کون سی آیت بیان کی جاتی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی یہاں پر جس طریقے سے اہل تسنن حضرات آ کے دلیل بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع ثابت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے اجماع ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی دلیل اس بات پر ہوتی ہے کہ مؤمنین کی جو سبیل ہے، آیت کیا فرما رہی ہے؟ آیت یہ فرما رہے، خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی
اب ہدایت کی آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور دوسرا راستہ، اور مؤمنین کی مخالفت کرے گا اور دوسرا راستہ انتخاب کرے گا، پروردگار عالم اس کو اسی راستے پر چلا دے گا اور جہنم کی طرف لے جائے گا، اور یہ کتنا برا راستہ ہے، وساءت مصیرا۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبیل المؤمنین جو ہے، یہ جو مؤمنین کا راستہ ہے، گویا یہ اجماع ہے۔ لیکن جب آیت کو غور سے دیکھا جائے تو اس آیت میں غیر سبیل المؤمنین کا لفظ امپورٹنٹ ہے یہاں پر، جس طریقے سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جو مؤمنین کا راستہ ہے، جو مؤمنین کا فیصلہ ہے، اس کی مخالفت کی تو گویا آپ جہنمی ہو گئے۔ یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، گویا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مؤمنین کی مخالفت ہوئی اور مؤمنین کی مخالفت کی گئی تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو مؤمنین کا اجتماع کرنا، ایک فیصلے پر آ جانا جہنم کا سبب، جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، اس سے اجماع کی دلیل قائم نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں پر اگر دیکھنا یہ ہے تو دونوں کو ساتھ میں دیکھنا چاہیے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی اس کے ساتھ مؤمنین شامل ہوں۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو مؤمنین کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ مؤمنین کی، یعنی مخالفین اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مؤمنین کی مخالفت ہو رہی ہے گویا یہ اجماع کی مخالفت ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو کیا یہ جو مسلمان ہیں کہ جن کے اندر مؤمنین ہیں، ان مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان منافق نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تاریخ میں بارہا دیکھا گیا ہے، اور منافق کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کا چہرہ، ایمان کا لبادہ پہن کر آتا ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ مسلمان و مؤمنین ہوں، لوگ ہوں، ایک فیصلہ لے رہے ہوں، بظاہر مؤمن ہوں لیکن ان کے اندر منافق بھی شامل ہو، تو یہ اجماع کی صورت نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کو پوری طریقے سے دیکھا جائے کہ جہاں پر خداوند عالم یہ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ اگر تم نے ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور وہ راستہ چنا جو غیر سبیل المؤمنین ہے، یعنی کیا؟ یعنی سبیل المؤمنین کے ساتھ ساتھ مخالفت رسول شامل ہے۔ اور اب اگر غور کیا جائے آیت کے اوپر تو جو دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو جہنم جانے کا نتیجہ مؤمنین کی مخالف ہے، تو یہ صرف مؤمنین کی مخالفت پر جہنم نہیں جا رہا انسان، بلکہ وہ مخالفت کہ جو رسول کی بھی مخالفت ہو، یعنی رسول اور مؤمنین کی مخالفت اگر ساتھ میں ہے تو انسان جو ہے وہ جہنمی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہاں جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں مؤمنین و مسلمین کی اگر اجماع ہو گیا اور ان کی مخالفت ہو گئی تو گویا جہنم کا راستہ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے پناہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر خلافت کو چنا گیا، خلیفہ چنا گیا اور وہ در حقیقت قول رسول کے مخالف تھا۔ تو یہاں پر یہ بات پیش کرنا کہ مؤمنین کی مخالفت آیت میں اجماع کے اوپر دلیل ہے، یہ غلط تصور ہے، اور یہ آیت کسی بھی طریقے سے اجماع کے اوپر دلالت نہیں کرتی۔ دوسری آیت جو پیش کی جاتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، لڑائی کا سبب بن جائے، تو تم اس چیز کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم جو ہو ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع صحیح ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اجماع واقعاً اگر اس کے اندر صحیح ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نزاع ہو رہا ہے، اگر لڑائی ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدہ امامت کے مخالفین اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اگر لڑائی ہو کسی شے میں، اگر اختلافی موضوع ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ کریے اس چیز کے اوپر کہ ہمارے پاس متعدد ایسی آیات اور روایات ہیں کہ جہاں پر بغیر کسی اختلاف کے بھی ہمیں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو چیز تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کیا جائے رک جاؤ، اس سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ جب لڑائی ہو تب جو ہے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا اطلاق نہیں ہے اس آیت کے اندر، اور اس کا مفہوم ہم کو اجماع کی طرف نہیں لے جا رہا ہے، اجماع کے اوپر یہ آیت دلیل نہیں بن رہی ہے کہ صرف اگر ہمیں لڑائی ہو۔ اچھا، اگر ایسا بھی ہوتا کہ جن چیزوں پر لڑائی ہو اس میں رسول اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی لڑائی نہیں تھی، اجماع تھا، کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، جبکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو جتنا زیادہ اختلاف اس مسئلے میں ہوا اتنا اختلاف کسی اور مسئلے میں نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے، شیعوں کا کہنا یہ ہے، چونکہ عالم اسلام میں سب سے بڑا اختلافی موضوع امامت ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس موضوع میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں منصوص من اللہ۔ ایک آخری دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ بعض اوقات یہ روایت پیش کی جاتی ہے اجماع کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الخطأ، یا بعض تعبیروں میں ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ ہماری امت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی کسی خطا اور کسی غلطی کے اوپر۔ تو اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کوئی فیصلہ لے لیا ہے تو وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ اگر غور کیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مجامع روائی میں، شیعوں کی کتب روائی میں یہ ایسی حدیث جو ہے وہ نہیں آئی ہے، اور اگر ہم برادران اہل سنت کی بھی کتب میں دیکھیں تو یہ جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے یہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں ابو خلف اعمى سے نقل کیا ہے کہ جو خود ضعیف ہے، اور سنن ابن داؤد میں اس روایت کو مرسل کہا گیا ہے، لہٰذا کسی بھی طریقے سے یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور اجماع کے اوپر دلیل نہیں بنتی۔ اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے کہ ایسی کوئی روایت ہے تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، جبکہ تاریخ کے متعدد واقعات ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ امت میں بے پناہ ایسے اختلافی موضوعات اور اختلافی تنازع وجود میں آیا کہ جہاں پر یقیناً ایک گروہ حق پر تھا، دوسرا گروہ باطل پر تھا۔ اگر یہی ہوتا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ یا علی الخطا تو ایسا نہیں ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت بے پناہ ایسے مسائل امت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے کہ جہاں پر ایک گروہ کچھ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا، دوسرا گروہ کچھ اور کہہ رہا تھا مسلمانوں کا۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے جو میری گفتگو تھی وہ اس بات کے اوپر تھی کہ اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ امام کو ہم اور جانشین رسول کو ہم اجماع کے ذریعے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں تو یہ بات غیر قابل قبول ہے، اور اتنی آسانی سے یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی، اور اجماع کو امامت جیسے خطیر اور اہم مسئلے میں لانا غلط فہمی ہے، اور امام صرف اور صرف منصوص من اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔